آئیے ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جو ہمارا چل رہا ہے. ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہ ہیرودیس کے سامنے یسوع مسیح کی پیشی. جب پلاطوس کو پتہ لگا کہ یسوع مسیح گلیلی ہے تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یسوع مسیح کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا. لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 6 آیت میں ہیرودیس پوچھتا ہے کہ کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور جب لوگوں نے اسے جواب دیا کہ ہاں یہ گلیلی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی 5ویں آیت میں وہ کہہ چکے تھے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا کر ابھارتا ہے، تو یہ بات پلاطوس کو بڑی اچھی لگی، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا. یسوع مسیح اس کے سامنے بے گناہ ثابت ہوا تھا. سیاسی لوگوں کا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے کہ وہ عوام کو یا اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. یہاں پر پلاطوس جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے یہ کیس، یسوع مسیح کا کیس ہیرودیس کے پاس بھیج دیا. اور جب یسوع ہیرودیس کے سامنے پیش ہوا تو پھر کیا ہوا؟ آئیے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 8ویں سے 12ویں آیت تک. ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا. اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے. پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاطوس کے پاس واپس بھیجا. اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطوس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آیت شروع ہوتی ہے کہ ہیرودیس جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر خوش ہوا. ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر خوش ہوا. وہ خوش کیوں ہوا؟ وہ اس لیے خوش ہوا کہ وہ کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا تھا. لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں. کس کام کے لیے؟ معجزے کے لیے. آج بھی لوگ یسوع سے صرف ملنا چاہتے ہیں، صرف معجزے کے لیے. آج بھی لوگ اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح سے ملنا چاہتے ہیں. آج بھی کروسیڈز میں، آج بھی کنونشنز میں بہت سارے لوگ آتے ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ انہیں یسوع سے پیار ہے، وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ پادری صاحب کا کلام سننا چاہتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے لیے شفا لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے ان 9 کوڑیوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو دوبارہ یسوع کے پاس واپس نہیں آئے. یسوع نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تھی، ان میں سے ایک ہی واپس آیا تھا، 9 واپس نہیں آئے تھے، حالانکہ شفا 10 نے پائی تھی. آج بھی لوگ یسوع کے پاس صرف معجزوں کی خاطر آتے ہیں، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے اس کے بعد تو کون تھے میں کون. ایسے ہی ہے نا، جب اس کے بعد ان کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ یسوع مسیح کو پوچھتے تک نہیں ہے کہ یسوع تو کون ہے. ہیرودیس معجزہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. وہ مدت سے چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کو دیکھے. یہ ہیرودیس جو ہے یہ گلیل اور یردن کے پار کے علاقے
میں گورنر کے عہدے پر فائز تھا، اور یہ ہیرودیس اعظم کا بیٹا تھا جس نے یروشلم میں تمام 2 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو قتل کروایا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا۔ ہیرودیس ادومی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ادومی مطلب عیساؤ کے خاندان سے، عیساؤ کو ادوم بھی کہتے ہیں، یہ عیساؤ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ عیساؤ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ یعقوب سے نفرت کرتا تھا، یعقوب نے دھوکے سے برکت لی تھی، اس لیے ان کی دشمنی شروع سے چلی آ رہی تھی۔ ہیرودیس یہ وہ والا ہیرودیس ہے جس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے سرزنش کی تھی، جس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ڈانٹا تھا کیونکہ یہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ ناجائز سنبندھ بنائے ہوئے تھا، ناجائز تعلقات تھے اس کے، اور اسی نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل بھی کروایا تھا۔ جب ہیرودیاس کی بیٹی نے ناچ کر اسے خوش کیا تو یہ مہمانوں کے سامنے وعدہ کر بیٹھا تھا کہ جو تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ اس لڑکی نے جا کر اپنی ماں سے پوچھا، اور ماں نے کیا کہا کہ اسے کہہ دے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں رکھ کر یہیں پر منگوا دے۔ اور یہ ہیرودیس یوحنا کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، بے شک یہ یوحنا کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ یوحنا کو قتل بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عورت نے اسے مجبور کیا کہ یہ قتل کروائے۔ ناجائز تعلقات جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے پٹھے سیدھے کام کرواتے ہیں۔ آج بھی کوئی ہسبینڈ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے اتنی قربانیاں نہ دے، لیکن جس کے ساتھ وہ رات کو دیر تک باتیں کرتا رہتا ہے اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ سارے شریف لوگ ہیں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہسبینڈ جو ہے اگر اس کا کہیں اور تعلق ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے شاید کچھ نہ کر پائے، لیکن اس کے لیے مزدور اپنی بیوی کا بھی اسے دے دے گا حصہ، اپنے بچوں کا بھی پیسہ اسی پر لوٹا دے گا۔ یہی حال ہیرودیس کے ساتھ بھی ہوا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ غیر شرعی اور بد اخلاقی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اور مجبوراً پھر اسے اپنی محبوب غیر شرعی بیوی کی خاطر ایک نبی کو قتل کروانا پڑا۔ ناجائز کام جو ہے یہ نبیوں کو قتل کرواتے ہیں، ناجائز کام کرنے والے نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آج بھی مطلب جدہ منہ نہ متھا وہ پادریوں کو بات کرتا ہے نا، جدہ ایڈے اپنے چھتے ہوندے نے لوکاں دے اوتے تنقید کرتا ہے، جس کے اپنے دانت جو ہیں وہ پان کھا کھا کے گندے کچوچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پادریوں کو باتیں کرتا ہے، جس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا وہ خادموں کو باتیں کرتا ہے۔ مطلب ایڈا سوکھا کام ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کے کہ برائے مہربانی کسی بھی خادم پر کسی بھی خادمہ پر تنقید کرنے سے پہلے ضرور اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کون ہیں۔ پادری صاحب نے تو ہو سکتا ہے کہ پبلکلی کوئی ایسی غلطی کر دی ہو، لیکن آپ تو وہ ہیں جو ساری رات گندی ویڈیو دیکھتے رہتے ہو اور پھر پادریوں کو باتیں کرتے ہو۔ شرم کرو۔ پادریوں کو باتیں کون کرتا ہے؟ جڑا ساری رات آپ گندیاں ویڈیو دیکھتا رہتا ہے اور صبح اٹھ کے پادریوں کو گلاں کرتا ہے، مطلب جویں دا بندہ آپ ہوندا ہے اوویں دا دوجے نظر آتے ہیں۔ خیر، یہ ہیرودیاس نے جو ہیرودیس کی محبوبہ تھی اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کروا دیا۔ خیر، یسوع کو تقریباً صبح 7:30 بجے کے قریب ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہیرودیس جو ہے اس نے یسوع مسیح سے مختلف طرح کے سوالات کیے، لکھا ہوا ہے، اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یسوع خاموش رہا، اسے کوئی جواب نہیں دیے۔ نتیجتاً اب یہاں پہ ہیرودیس کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں ملا، لیکن
پھر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب فقیہ اور سردار کاہن اس پر الزام لگاتے رہے تو ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا. اب وجہ کوئی نہیں نظر آ رہی اس کو، کہ نظر آ رہی ہے یسوع پر کوئی الزام نہ پلاطس ثابت کر سکے ابھی تک، اور نہ ہی ہیرودیس کو کوئی جواز ملا ہے. وہ ویسے ہی لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر یسوع مسیح کو ذلیل کر رہا ہے. اور ذلیل کا لفظ جو ہے یہ بڑا بھاری لفظ ہے. یسوع کو ذلیل کیا انہوں نے. یسوع اب پتہ نہیں انہوں نے کیا طریقہ کار استعمال کیا، وہ بائبل اس کو نہیں بیان کرتی کہ انہوں نے کس طرح سے یسوع کو ذلیل کیا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یسوع کو ذلیل کیا گیا. سمجھنے والی بات یہ ہے. اور اسے ٹھٹھوں میں اڑایا، اس کا مذاق اڑایا، اور چمکدار پوشاک پہنا کر اسے پلاطس کے پاس واپس بھیج دیا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عیساؤ جو ہے وہ یعقوب سے دشمنی لے رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے عیساؤ یعقوب سے دشمنی لے رہا ہے، اور بلا وجہ وہ یسوع مسیح کو ذلیل کر رہا ہے اور ٹھٹھوں میں اڑا رہا ہے. اور چمکدار لباس اسے پہنایا، کیونکہ جو یہ ہے سردار کاہن ہیں اور فقیہ ہیں، یہ کیا الزام لگا رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. سو اس نے اسے شاہی لباس اپنی طرف سے پہنایا اور اسے دوبارہ سے پلاطس کے سامنے، پلاطس کے پاس واپس بھیج دیا. اور اگلی آیت بڑی کمال ہے، 12ویں آیت، اور لکھا ہے اسی دن ہیرودیس اور پلاطس کی آپس میں دشمنی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ دوست ہو گئے. 12ویں آیت میں وہ دوست ہو گئے. اور یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہیرودیس کی خواہش پوری ہو گئی. کیا خواہش تھی اس کی؟ وہ معجزہ دیکھنا چاہتا تھا. صدیوں کی دشمنی کو یسوع مسیح کی موجودگی نے دوستی میں بدل دیا. ہمیں معجزہ ہو گیا. وہ معجزہ دیکھنا چاہتا تھا، معجزہ ہو گیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا. آمین. تو یسوع ایسے معجزے بھی کرتا ہے، وہ دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ٹیڑھی ٹانگ ٹھیک نہ کرنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ کسی کی آنکھ کی خرابی دور نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہو. ریلیشن شپ کا ٹھیک ہو جانا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. آمین. یسوع نے بنیادی طور پر نسل انسانی کی زندگی میں جو معجزہ کیا وہ یہی معجزہ ہے. انسان کی خدا کے ساتھ دشمنی تھی، یسوع مسیح اس زمین پر آیا اور سب سے بڑا معجزہ کر کے آسمان پر چلا گیا. اس نے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ خدا باپ کے ساتھ دوبارہ سے جوڑ دیا. یہ اس کا دنیا میں سب سے بڑا معجزہ ہے. آمین. ہم یسوع سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع جو معجزے دکھاتا ہے وہ اس طرح کے بھی ہیں. وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. ہیلیلویا. یسوع ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. کاش کہ ہم اس طرح کی بھی دعائیں کیا کریں. اے باپ میرے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں. اے باپ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے گردے ٹھیک ہو جائے، میرے پھیپھڑے ٹھیک ہو جائے، میرے جوڑوں کی درد ٹھیک ہو جائے، میرے برین کے پرابلمز ٹھیک ہو جائے. اے خداوند میری زندگی سے بن جاتا رہے. لیکن شاید ہم یہ دعا نہیں کرتے ہیں. اے خداوند رشتوں میں سے دراڑیں ختم ہو جائے. اور اسے یہ دعا یسوع ایسے معجزے بھی کرتا ہے. آمین. سو ہیرودیس اور پلاطس کی دشمنی جو ہے وہ یسوع مسیح کی موجودگی سے ختم ہو گئی. خیر اسے دوبارہ پلاطس کے پاس بھیج دیا. پلاطس بھاگ رہا تھا یسوع مسیح سے. وہ یسوع مسیح کو قتل کروانا نہیں چاہتا تھا، وہ یسوع مسیح کو سزا دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا. اسے تو کچھ کرنا ہی تھا. خیر ہیرودیس نے مکمل طور پر تفتیش کر کے کوئی حتمی فیصلہ صادر کیے بغیر یسوع مسیح کو پلاطس کے پاس واپس بھیج دیا. جب پلاطس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو دوبارہ سے پریشان ہو گیا. میں ایک بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا. پلاطس بڑا سمجھدار تھا. آج لوگ سمجھدار
نہیں ہے. آج ہم پر قابض آتا ہے تو ہمارے جذبات ہم پر قابض ہو جاتے ہیں, ہماری سوچیں ہم پر قابض آ جاتی ہیں. ہمیں پتہ لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے, لیکن پھر بھی ہم ڈٹائی سے کر جاتے ہیں, ہم ڈٹائی سے کر جاتے ہیں. لیکن پلاطوس ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. پلاطوس نے ایک اور راہ نکالنے کی کوشش کی, ایک دوسری راہ. پہلی راہ اس نے کیا نکالی یسوع مسیح کو بچانے کی؟ اس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا. دوسری راہ وہ کیا نکالنا چاہ رہا ہے؟ اب آئیے پڑھتے ہیں 13ویں آیت سے. پھر پلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا, تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو, اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی, مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے, کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا, اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے. بس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا. اس نے ایک اور راہ نکالنے کی کوشش کی. اسے بڑی جرا کی لوگوں کے ساتھ. سارے لوگ جو ہیں وہ مدعی بنے ہوئے, سردار کاہنوں, سرداروں اور فقیہوں کی قیادت میں یہ سب لوگ جو ہیں یہ مدعی بنے ہوئے یسوع مسیح کے خلاف, اور یسوع پر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن پلاطوس کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اسے بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو, لیکن دیکھو میں نے تمہارے سامنے تحقیق کی ہے, میں نے جانچا ساری چیزوں کو, تفتیش کی ہے, لیکن مجھے تو اس میں کچھ جرم نہیں ملا. جن باتوں کو تم الزام لگاتے ہو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اور دیکھو میں نے بھی اور ہیرودیس نے بھی اس میں کچھ جرم نہیں پایا. اب دو جج ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا اس کو, بے گناہ قرار دیا ہے. دو ججوں نے یسوع مسیح کو بے گناہ قرار دیا, ہیرودیس نے بھی اور پلاطوس نے بھی. لیکن ہیرودیس یہاں پر یسوع مسیح کو بچانا چاہتا ہے, اس کی جان بچانا چاہ رہا ہے, اور اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو پھر بھی تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں. ہیرودیس کا کیا خیال تھا کہ چلو تھوڑا بہت مار لیتے ہیں, کوئی بیعت شیعت لگائیں گے اور اس کے بعد یسوع مسیح کو چھوڑ دیں گے. یسوع کو چھوڑنا چاہتا تھا وہ, کیونکہ وہ پوری طرح واقف تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو اپنی ذاتی انا, مذہبی تنگ نظری کی خاطر اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں. اور وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح نے سیاسی اعتبار سے کوئی جرم نہیں کیا, یسوع نے ملکی کوئی جرم نہیں کیا جس کے بدلے میں وہ واجب القتل ہو. اس نے لوگوں سے کہا کہ اسے میں پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ 20ویں آیت. مگر پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا, لیکن وہ چلا کر کہنے لگے, اس کو مصلوب کر, مصلوب. وہ اس بات پر بھی نہیں مانے کہ چلو اسے تھوڑا سا مار مور کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ ارادہ کر کے آئے تھے, فقی فریسی, سردار کاہن اور یہودیوں کے سردار, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یسوع مسیح کو چھوڑا جائے. 22ویں آیت. اس نے تیسری بار ان سے کہا, کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی, بس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں. مگر وہ چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے, اور ان کا چلانا ناکارگر ہوا. پس پلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو. اب اس نے ایک تیسری راہ نکالنے کا سوچا, ایک تیسری اور آخری راہ. پلاطوس نے ایک تیسرا حربہ آزمانا چاہا. تیسرا حربہ کیا تھا؟ آپ پڑھیے 17ویں آیت.
اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے. وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے. اس سے پہلے کہا پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں، پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ہر عید پر تمہاری خاطر ایک قیدی کو چھوڑتا ہوں، تو میں یسوع کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں. وہ اس پر بھی نہیں مانے. جو پلاطوس ہے وہ مکمل طور پر یسوع مسیح کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن یہودی اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو نہیں، تو ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے. اور برابا جو ہے وہ سنگین جرائم میں گرفتار ہوا تھا. اس نے رومی حکومت کا تختہ الٹنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اب یہاں پر ہمیں پلاطوس جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آتا ہے، بے بس نظر آتا ہے. حالانکہ اسے پتا تھا کہ یسوع وہ شخصیت ہے جس نے بیماروں کو شفا دی ہے، یسوع وہ ہے جس نے لنگڑوں کو چلایا ہے، یسوع وہ ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہے. نہ اس نے کوئی سیاسی جرم کیا ہے، نہ کوئی مذہبی جرم کیا ہے. وہ یسوع سے واقف ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی جمہوریت تھی نا، ہے نا جی؟ کیا تھی؟ جمہوریت تھی. بے گناہ کو قتل ہونا تھا. جب جمہور کسی بات کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ بات ہو کے رہتی ہے. جمہور نے فیصلہ کیا. جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام، اور جمہوریت ہوتی ہے عوامی حکومت. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا جمہوریت ہے، تو جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوامی حکومت. ایسی حکومت جس میں عوام اپنے نمائندوں کا چناؤ کر کے انہیں اسمبلیز میں بھیجتے ہیں، اور پھر وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت چلاتے ہیں. خیر، انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے. اب متی جو ہے وہ پلاطوس کی حالت کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتا ہے. متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کے 18ویں آیت. کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑا ہے. اب اسے معلوم بھی ہے، پلاطوس کو معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ اسے حسد سے پکڑوایا ہے اور وہ بے قصور ہے. اور پلاطوس جو ہے وہ مجبور تھا غلط فیصلہ کرنے کے لیے. میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، جب مذہبی لوگ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں نا تو یہ کچھ کر کے رہتے ہیں. یہ سچی بات ہے. جب مذہبی لوگ غلط ہو جائیں تو یہ عوام کو اس طرح سے اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں مذہب کا کارڈ استعمال کر کے. عوام مذہب کی دیوانی ہے، چاہے اس پر عمل کرے چاہے نہ کرے. لوگ مذہب کی خاطر مار جاتے ہیں لیکن مذہب پر عمل کوئی نہیں کرتے. یہ سچ ہے نا؟ مذہب کی خاطر جان قربان کر دیتے. حادثہ ہی بھی ایسا ہی ہے. مطلب کرسچن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم یسوع کی خاطر مار جائیں گے، شراب بھی پیندے، جوا بھی کھیلتے، سارا کچھ کرتے، مذہب کی خاطر مار جائیں گے، ہم کرسٹانو ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کرسٹونو ہوتے ہیں. تو وہ مار جاتے ہیں یسوع مسیح کی خاطر، پر حرکتیں کوئی نہیں چینج کرتے. اور پولس ایسے کے بارے میں کہتے ہیں یہ مسیح کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں. میں ایسوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو نجات ملے. یہاں پر مذہب کی طاقت استعمال ہو رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر. خیر، پلاطوس نے یسوع مسیح کو 3 دفعہ بچانے کی کوشش کی. پہلی دفعہ اس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، بے گناہ ٹھہرایا. دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں. تیسری دفعہ اس نے کوشش کی کہ چلو ایک قیدی آزاد کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کی کوشش ناکام ہوئی اور وہ چلاتے رہے، چلا کر کہتے رہے کہ مصلوب کیا جائے، مصلوب کیا جائے، مصلوب کیا جائے. اور ہیرودیس مجبور تھا. پھر اس نے ایک اور دفعہ یسوع مسیح سے پوچھا. وہ اسے اندر لے گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ لوگ تیرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع کو نہیں مارنا چاہ رہا تھا. یوحنا کی انجیل 19واں باب 9ویں آیت کھولیے ذرا. 8ویں اور 9ویں 2 آیتیں پڑھیں گے.
لکھا ہے جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو وہ اور بھی ڈرا اور پھر قلعے میں لے جا کر یسوع سے کہا تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اوپر والی آیت اگر پڑھیں 7ویں آیت، یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ ڈر گیا۔ اسے پہلے ہی شاید اس بات کا نہیں پتا تھا، اس نے سنا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا۔ ڈر تو وہ پہلے ہی رہا تھا کیونکہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اب وہ اور بھی ڈر گیا۔ لگتا ہے کہ وہ مذہب سے تھوڑا سا لگاؤ رکھتا تھا اور وہ اسے کسی دیوتا کا بیٹا جان رہا تھا۔ اس نے اسے پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ اس کے سوال میں بڑی گہرائی پائی جا رہی ہے۔ تو کہاں کا ہے؟ تو کس دیوتا کی اولاد ہے؟ تیرا کس دیوتا کے ساتھ تعلق ہے؟ تو بتا کہ تو کہاں کا ہے؟ یسوع نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یسوع اس کے لیے کوئی خاص ہستی تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آسمان سے آیا ہے، اور اگر آسمان سے آیا ہے تو اسے مصلوب نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے، جب ان کی نہیں مانی جا رہی تو پھر انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا یہودیوں نے۔ 12ویں آیت اسی کی 19واں باب 12ویں آیت، یوحنا کی انجیل 19واں باب 12ویں آیت۔ اس پر پلاطوس اسے چھوڑ دینے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا کہ اگر تو اسے چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ ٹھیک نا؟ اب ایک اور حربہ استعمال ہو گیا۔ کیسر کون ہے بھلا؟ کیسر اس سارے ایریا کا بادشاہ ہے۔ اس وقت اس علاقے کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کیسر۔ رومی بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ کیسر کہا جاتا تھا۔ جیسے مصری بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، ہمارے یہاں کے بادشاہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اور کہیں پہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے بادشاہ۔ سب بادشاہ اس وقت رومی حکومت میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہتے تھے۔ اب انہوں نے پلاطوس پر ایک اور حملہ کیا۔ کیا حملہ کیا؟ پلاطوس اسے چھوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے کہا پلاطوس گورنر صاحب، آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیسر کے مخالف ہیں، آپ بادشاہ کے مخالف ہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ کیسر کے مخالف ہو گئے۔ یہ بات جو تھی اس نے پلاطوس پر اثر کیا، کیونکہ وہ اپنے عہدے سے معزول ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنا عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ آج بھی لوگ کرسی کے لیے سب کچھ کر گزریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ کرسی کے لیے سب کچھ کر گزریں گے، اپنے عہدے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے۔ کاش کہ ہم اپنے اسپرچول عہدوں کے لیے بھی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند نے ہمیں اسپرچول عہدے دیے ہیں۔ ہمارا اسپرچول عہدہ بھلا کیا ہے؟ اس نے ہمیں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا ہے۔ آمین۔ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس عہدے کو بحال رکھنے کے لیے، اس عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں اپنی ناپاکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، پاکیزگی کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، تب ہم مسیح کے ساتھ اس عہدے پر بحال رہتے ہیں۔ خیر، وہ اس بات سے ڈر گیا کہ یہ تو جا کے بتا دیں گے کہ یہ شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اور پلاطوس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، پلاطوس اس کی سازش میں شامل ہے۔ مصلحت درپیش آ گئی ہے نا جی؟ بہت سارے فیصلے ہمیں مصلحت کے تحت کرنے پڑتے ہیں، ہے نا جی؟ بہت سارے فیصلے ہمیں مصلحت کے تحت کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پلاطوس کی مجبوری نظر آتی ہے، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، یسوع مسیح نے پلاطوس سے کہا اگر تجھے اوپر سے دیا نہ جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا۔ پلاطوس کو اختیار کس نے دیا؟ باپ نے، ٹھیک ہے نا؟ پلاطوس کے پاس یسوع کو مصلوب کرنے کا اختیار نہیں تھا جب تک اسے آسمان سے دیا
نہ چاہتا. مصلحت درپیش آ گئی اس کی اور اس نے مخالفوں کی ناجائز اور ظالمانہ خواہشات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. لیکن آخر میں اس نے جو کام کیا نا وہ اور طرح کا تھا. لیکن اس سے پہلے جب وہ اندر گیا دوبارہ سے تو اس کی بیوی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. پلاطس کی بیوی سامنے آئی. پلاطس کے متی کی انجیل 27ویں باب کی 19ویں آیت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ, کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے. پلاطس کی بیوی کیا کہتی ہے؟ تو اس راست باز سے کچھ واسطہ نہ رکھ, میں نے رات کو خواب میں اس کی وجہ سے دکھ پایا ہے. اب پلاطس اور ڈر گیا. اب اس نے پانی منگوایا. متی کی انجیل کھولیے 27واں باب. اس سے کہا بھی تو اس سے کچھ کام نہ رکھ, وہ شریف انسان ہے, وہ راست باز ہے, وہ نیک ہے. رات کو میں اس کے پاس اس کی وجہ سے بہت دکھی ہوئی ہوں. 27واں باب 24ویں آیت. ہاں میں نے 19 بولا تھا نہیں, اوکے 27واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس کی بیوی کا واقعہ. 27واں باب 24ویں آیت آپ پڑھنی ہے. لکھا ہے جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں, تم جانو. اس نے ہاتھ دھو دیے اور یہ یہودیوں کی شریعت کے عین مطابق تھا. جب کسی شخص کی لاش ملتی اور اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے تو جو شہر کے بزرگ ہوتے تھے وہ ایک بچیا لے کر اس کی گردن توڑتے اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ دھوتے. اس طرح سے وہ بے گناہ کے خون کی جواب دہی سے اپنے آپ کو بری قرار دیتے تھے. استثناء 21واں باب 1 سے 9 آیت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے پلاطس نے کیا, اس نے اپنے ہاتھ اس بے گناہ کے خون سے صاف کر لیے. اس نے کہا یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, میں بری ہوں, میں بری ہوں. اور اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا. 25ویں آیت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. جب پلاطس نے ہاتھ دھوئے تو 25ویں آیت بڑی خطرناک ہے. کچھ لوگ ہیں جذباتی ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ڈرا کرے خدا سے, یہ والی حرکت کبھی نہ کریں. سب لوگوں نے جواب دیا جب پلاطس نے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں, تم جانو. سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. ڈینجرس, بڑی خطرناک بات. تو اسے صلیب چڑھا دے, تو بری ہے, تو نے ہاتھ دھو دیے نا, دیٹس اوکے. اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. اور پھر ہم اپنے سیمینار میں بتاتے ہوتے ہیں کہ 2000 سال لگ گئے یہودیوں کو. یہ خدا نے ان پر یہ قرض کی تھی؟ ہلو, کیا خدا نے ان پر لعنت کی تھی؟ نہیں, خدا نے ان پر کوئی لعنت نہیں کی تھی. لکھا ہوا ہے ابن آدم کا پکڑوایا جانا تو ضرور ہے. اس نے پکڑوایا جانا تھا, اس نے پکڑوایا ہی جانا تھا. ٹھیک نا. یہ لعنت کس نے کی ہے ان پر؟ یہ انہوں نے خود کی ہے. اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. پھر 2000 سال وہ مار کھاتے رہے اور پھر 1948 میں آ کے ان کو رہائی ملی. سن 70 میں جنرل ٹائٹس نے حملہ کر کے بری طرح بربادی کا آغاز کر دیا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا اور یہودی مرنا شروع ہو گئے. اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. یسوع بے گناہ رہا, وہ آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اس نے واشگاف الفاظ میں کہا کون ہے جو میری ذات میں گناہ ثابت کر سکے؟ وہ ہے جس کی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے. اور فرشتے تو اس کی پیدائش پر کہتے ہیں وہ مولود مقدس. نہیں, اگلی آیت نہیں, ایسا سوال ہو بس. وہ مولود مقدس, یہ ایک ایسا بچہ ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بھی پاک ہے. آمین.
یہ کیسا بچہ ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بھی پاک ہے، جس نے اپنی حیاتی میں یہ کہا کہ مجھ پر کون گناہ ثابت کرتا ہے، اور جس کے بارے میں ججز نے کہا کہ ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی وہ بے گناہ بر رہا، جو آزمایا گیا، جب وہ بے گناہ نکلا تو وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ آمین۔ سو وہ قربان ہونے کے لیے چلا گیا، اس کی قربانی ہونے والی ہے، اس کی قربانی پر اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اس کی کیا حالت ہوئی، ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان جو سنیں گے آپ اگلی دفعہ۔